اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت دہم کا حصہ نظم سٹارٹ کریں گے جو آپ کے فرسٹ ٹرم میں شامل ہے، نظم آزادی، وہ ہم پڑھیں گے۔ نظم آزادی کے شاعر احسان دانش ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نظم کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ نظم کیا ہوتا ہے۔ نظم جو ہے وہ شاعری کی وہ قسم ہے جس طرح اور اس میں شاعر جو ہے کسی ایک مضمون، کسی ایک خیال کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بالکل موتی کی لڑیوں کی طرح، جس طرح موتی ایک تار میں پروئے جاتے ہیں، اسی طرح نظم کے بھی اشعار ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم آزادی کے شاعر احسان دانش ہیں، ولادت 1914، وفات 1982، ٹھیک ہے۔ احسان دانش 1914 کو مظفر نگر یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام احسان الحق اور دانش تخلص ہے۔ والد کا نام قاضی دانش تھا۔ ابتدائی تعلیم احسان دانش نے انتہائی غربت میں آنکھ کھولی، یعنی بہت ہی مشکل سے انہوں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نہایت حوصلے اور ہمت سے غربت کے خلاف جہاد کیا اور مقابلہ کیا۔ محنت مزدوری کی غرض سے لاہور آئے اور معمولی ملازمتیں کرنے لگے تاکہ صرف 2 پیسے ہی ہاتھ آ جائے۔ اس کے باوجود انہوں نے کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا، اگرچہ غربت بھی تھی، تعلیم بھی نہیں حاصل کی اور نوکری بھی کرتے رہے، لیکن ساتھ میں کتاب سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا کیونکہ ان کو شوق تھا۔ وہ دن کو ملازمت اور رات کو مطالعہ کرتے تھے۔ اپنی کوششوں سے لاہور میں ذاتی کتب خانہ یعنی لائبریری کتب دانش کے نام سے قائم کی۔ بحیثیت شاعر آپ اس وقت سے شاعری کر رہے تھے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے۔ شوق مطالعہ اور ذوق شعر نے انہیں بہترین شاعر کے روپ میں ڈھالا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برصغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ایسا نہیں تھا جس میں احسان دانش کو بلایا نہ گیا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے شوق اور جذبے کی وجہ سے ہی وہ آگے بڑھتے رہے۔ ان کے اہم موضوعات ظلم و افلاس کے خلاف جہاد، مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا لقب ملا۔ شاعری کے بارے میں احسان دانش کا ایک خاص نقطۂ نظر تھا۔ ان کا خیال ہے کہ اپنے جذبات و خیالات و واقعوں کو عام فہم انداز میں اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے تاکہ خاص لوگوں کے ساتھ عام لوگ یعنی جو زیادہ نہیں سمجھتے وہ بھی اس کو سمجھ سکیں۔ احسان دانش کی شاعری میں ہندی کے غیر مانوس الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہے۔ تصانیف حدیث ادب، چراغاں، گورستان، جہاں دانش، میراث مومن، آتش خاموش، شیرازہ وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ تقریباً انہوں نے 68 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 1982 میں انہوں نے وفات پائی۔ آزادی، نظم آزادی عبادت ہے سراپا، سر سے پاؤں تک جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی، تحقیر کم حیثیت والی فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، ذوق شوق ایثار قربانی، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی، تفسیر وضاحت حشر قیامت کا دن، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، لٹے رہرو مسافر، کٹے رشتے ختم ہو گئے، یعنی لوگوں نے اپنا خون بہا لیا، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی، تخیر ہے کتاب اللہ زیب تاکہ نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی، ٹھیک ہے۔
تخیر حیرت، تفسیر وضاحت، تحقیر حقیر، کمتر، حشر قیامت، زندہ قید خانہ، رہرو مسافر۔ کٹے رشتے یعنی رشتہ داروں سے جنگ کے دوران جو ہے وہ رشتے ختم ہو گئے، مینز لوگ وفات پا چکے۔ زینت خوبصورتی، عالم دنیا، شبستان رات گزارنے کی جگہ، تاکہ نسیہ بھول جانا، تو کو سلاسل قیدیوں کے گلے اور ہاتھ اور پاؤں میں ڈالی جانے والی زنجیریں۔ زینت خوبصورتی، زندہ قید خانہ، رہرو مسافر، تاثیر اثر۔ اچھا جی، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ یعنی ہر شعر کے ساتھ پہلے ہم حوالہ شاعر اور نظم لکھیں گے، یعنی یہ اشعار ہماری اردو کی نصابی کتاب میں شامل نظم آزادی سے لیے گئے ہیں۔ اس کے شاعر احسان دانش ہیں۔ احسان دانش نے ایسے دور میں آنکھ کھولی جب آزادی کی تحریکیں زوروں پر تھیں اور نوجوان آزادی کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ احسان دانش کی اہم موضوعات ظلم و افلاس کے خلاف جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا لقب ملا۔ یہ حوالے شاعر و نظم آپ ہر شعر کی تشریح سے پہلے لکھیں گے۔ عبادت ہے سراپا جذبہ و تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، آزاد افراد مل کر آزاد قوم کو تشکیل دیتے ہیں، بناتے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا عبادت کے مترادف ہے، یعنی جذبہ تعمیر آزادی کو قائم رکھنا اللہ کی عبادت کے مترادف ہے۔ آزادی کا جذبہ بقول شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کا جذبہ جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے وطن کو غیر مسلوبوں کے غلامی سے چھڑانا عبادت ہے۔ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، شہید اپنے لہو سے آزادی کے چراغ جلاتے ہیں، ان کا سرخ خون خاک میں جذب ہوتا ہے تو آزادی کا پرچم لہراتا ہے۔ یہ اپنے لہو سے آزادی کی تحریر لکھتے ہیں، یعنی آزاد ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کتنے نوجوانوں نے اپنے خون بہائے ہیں۔ شعر نمبر 2، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ تحقیر حقیر جاننا، کم تر سمجھنا۔ اچھا، اصل میں احسان دانش نے جس وقت آنکھ کھلی اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، بہت زوروں سے تھی، اور احسان دانش بھی ان تحریکوں میں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ احسان دانش واضح کرتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنے خیالات و جذبات کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے، کسی کے اظہار اور تقریر پر پہرے نہ بٹھائے جائے، مطلب کسی کو خوف نہ ہو کہ میں اب یہ کہوں گا تو کیا ہوگا۔ شاعر اس شعر میں یہی بات بیان کریں کہ وہ قوم جو آزادانہ اپنے حقوق نہ مانگ سکے، جو اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کر سکے، تو وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ آزادی کے نام پر دبا ہے، بلکہ وہ آزادی تو آزادی ہوتی ہے، لیکن یہ تو آزادی کی توہین ہے کہ اگر آزاد ہو کر بھی انسان غلامی کی زندگی بسر کرے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 3 ہے، فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ اس شعر میں احسان دانش فرماتے ہیں کہ آزاد فضا میں سانس لینے والی قوم نہ ڈر اور بے باک ہوتی ہے، ان میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں لاکھوں قربانیاں دے کر، یعنی ہمارے بڑوں نے لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کر ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ وطن کی آزادی کے لیے ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دی ہے، بہنوں نے اپنے چاند جیسے بھائیوں کی قربانی دی ہے، جنگ کے شعلے میں وہ جھونک ڈالے اٹھے ہیں، یعنی ماں سے اپنے بچے جگر کے ٹکڑے الگ ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، بہنوں سے بھائی الگ ہو چکے ہیں، لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون اس سرزمین کی خاطر قربان کیا ہے، تب کہیں جا کر ہمیں یہ وطن ملا ہے۔
ٹھیک ہے. لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، یعنی آزادی ہم نے اسی طرح حاصل نہیں کی، بلکہ اس کے لیے لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں کے خون بہے ہیں. جو شعر نمبر 4، جو کہنا تھا اسے سب کی کیا قرآن کے پردے میں، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی. اس شعر میں شاعر نے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے. اللہ نے قرآن میں مکمل ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے ہیں. زندہ قوموں کی خصوصیات، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کے عمل، ان کے جذبہ شہادت، سب کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں بتائے جا چکے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی ہے. انہوں نے قرآن کے پردے میں آزادی سے تعلق رکھنے والی بہت سی باتیں دنیا والوں کو سمجھا دی ہیں، اور زمانے قیامت تک ان میں سے ایک ایک بات کی تفسیر پر غور کرتے رہیں گے. ان میں سے نئے مطالعے آخذ کرتے رہیں گے. آزادی صرف اسی تک محدود نہیں ہے کہ ملک دشمنوں کے قبضے سے پاک ہو، آزاد ہو، بلکہ اسلام انسان کی فطری آزادی کو تسلیم کرتا ہے. یہاں تک کہ دین کے بارے میں قرآن پاک میں یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی شخص کو زبردستی تلوار کے زور سے مسلمان نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اسے حق و باطل کے راستے سمجھا کر آزاد چھوڑ دے، اسے صرف اچھا اور برا بتا کر آزاد چھوڑ دے. پھر یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عقل دی ہے، اور اسے اپنے عقل کے ذریعے اپنے انتخاب پر آزاد چھوڑ دیا ہے. شعر نمبر 5، لہو برسا بہے آنسو، لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی. شاعر کہتے ہیں کہ آزادی ایک بیش بہار نعمت ہے، یہ تحفہ خداوندی ہے. شاعر شعر میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی، ٹھیک ہے، کہ ہم بس آزاد ہو گئے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آزادی کی تاریخ پر اگر روشنی ڈالی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون الغرض بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد ہم نے یہ خطہ حاصل کیا. ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس ملک کو آزاد کرانے کی کوششوں کے دوران ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اسے حقیقی اسلامی اور فلاحی مملکت بنائیں گے، جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں پر ہم تمام لوگ اپنے فرائض مکمل طور پر ادا کریں گے، سب کو ترقی کے ایک جیسے مواقع میسر ہوں گے. لیکن افسوس کہ آج ہمارے پیارے ملک میں آزادی کے ثمرات نظر نہیں آ رہے. یعنی آزادی کی جس قسم کی آزادی ہمیں ملی تھی، جو ہم نے وعدے کیے تھے، وہ ہم اس طرح نہیں کر رہے، کیونکہ خود غرض لوگوں نے اسے تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا. اور ہماری آزادی بقول شاعر کے کہ یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی ہماری آزادی نامکمل ہے، کیونکہ آزادی تبھی آزادی ہوگی جب تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا اور سب کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں گے. شعر نمبر 6، شعر نمبر 6، تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی. احسان دانش فرماتے ہیں کہ مجھے غلامی کی راتوں کی قربانیاں و خوبصورتی پر حیرت ہوتی ہے. جب ہم وطن کی راتوں کی چمک دمک اور عیش پرستانہ ماحول دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. اگرچہ یہ زیب و زینت، دلکشی، دل فریبی اور قصص و سرور کی محفلیں سجانا غیروں کی عادت ہے، جبکہ ہم نے غیروں کی یہی عادتیں اپنا رکھی ہیں. یعنی ہم ابھی بھی غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے شاعر کا کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں جو جس وطن کی آزادی کے لیے لاکھوں بزرگوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور آزادی کو لیکن اس آزادی کو ہم قائم نہ رکھ سکے، بلکہ ہم غیروں کی غلامی میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں. یعنی غیروں کے اسلاف کو، ان کی تہذیب کو ہم اپنا چکے ہیں. تخیر ہے کتاب اللہ زیب تا کے نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی. شاعر کہتا ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے ذریعہ رشتہ اور ہدایت ہے.
جب تک مسلمانوں نے اسے سینے سے لگائے رکھا انہوں نے بحر ظلمات سے ٹکر لی اور دنیا میں اللہ کا بول بالا کیا، مگر صد افسوس کہ مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی اس مقدس کتاب قرآن کو صرف اپنی الماریوں کی زینت بنائے رکھا ہے، صرف اس کو الماریوں میں سجائے رکھا ہے، بلکہ قرآن پاک کو خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر صرف اسے سنبھال کر رکھ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن پاک میں اس چیز کی وضاحت تلاش نہیں کرتا کہ آزادی کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ اسلام سے دوری ہے، یہ آزادی کا مفہوم تک بھول گئے ہیں کہ آزادی کیا ہے۔ یہ ذلت و غلامی کی پستی میں گر چکے ہیں اور انگریزوں اور غیر ملکوں کی تہذیب و ثقافت یہ لوگ اپنا چکے ہیں۔ بکوش ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کو انہوں نے صرف ایک کپڑے میں رکھ کر لپیٹ کر الماریوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے۔ شعر نمبر 8۔ ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ آزادی کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ اس راہ پر کس طریقے سے آزادی کا راستہ کانٹوں سے، یعنی اس کے لیے بہت ساری قربانیاں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے، تو بہت ساری قربانیاں دے کر ہم نے آزادی حاصل کیا۔ بہت سارے لوگوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ مطلب یہ کہ آزادی کی جدوجہد کرنے والے مجاہدین کو ظلم و جابر حکمرانوں نے جیل میں بند کر دیا تھا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور آزادی کی تحریکیں ناکام ہو جائیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ آزادی کے دیوانے ایک نہ ایک دن اپنی منزل ضرور آزادی کے دیوانوں نے ایک نہ ایک دن ضرور اپنی منزل پا لینی ہوتی ہے۔ ان کی قربانیاں ضرور رنگ لاتی ہے اور یہ مجاہدین غلامی کو لعنت تصور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مجاہدین ایک نہ ایک دن اپنی لگاتار کوششوں سے آخر آزادی پا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انگریزوں نے تو ان کو قید و بند کر دیا تھا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور ان کی یہ تحریکیں ماند پڑ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب انسان کے جذبات سچے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابی سے ضرور ہمکنار فرماتا ہے۔ شعر نمبر 9۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے اندھیروں سے، مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ نظم کے اس آخری شعر میں احسان دانش اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تڑپ کر بزم میں دانش کہ آزادی کے پروانے تڑپ تڑپ کر بزم محفل میں چلے آئے ہیں۔ آزادی ایک شمع کی مانند ہے اور مجاہد اس کے پروانے ہیں۔ پروانے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ شمع کی محبت میں جلتی رہے اور اپنے آپ کو ختم کر دے۔ اسی طرح آزادی پسند مسلمان پوری جوش و خروش سے آزادی کی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف آزادی حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ تمام مجاہدوں کی انگریز مسلمانوں کا جذبہ آزادی دیکھ کر یہ تسلی دیتا ہے کہ ہم بہت جلد آزاد ہوں گے، اور جب انسان کے جذبات سچے ہوتے ہیں تو وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اس نظم آزادی کی تشریح۔ ٹھیک ہے، پھر ہے دوسرے شعر میں شاعر کون سی باتوں کا ذکر کر رہا ہے؟ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر۔ ہاں، یہاں پر وہ ذرائع ابلاغ کی بات کر رہا ہے کہ اگر انسان کو جو ہے اپنی تحریر و تقریر میں آزادی حاصل نہ ہو تو وہ حکومت کے غلط فیصلوں پر تنقید نہ کر سکتی ہو، تو یہ آزادی نہیں بلکہ یہ آزادی کے نام پر دبا ہے، بلکہ یہ آزادی کی رسوائی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس نظم آزادی کی سمجھ آئی ہوگی۔